بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج آپ کو ایک امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ جو شریف امام زمانہ کا ایک زندہ معجزہ سناؤں گا۔ بحر الانوار میں اور کتاب الغیبہ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے عالم دین جو ہمدان گئے اور جانے کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، اس قبیلے سے پوچھا کہ کیا ہوا کہ تم امامیہ ہو، اثنا عشری ہو اور یہ اہل بیت کے ماننے والے اور اتنے شدید طور پر اہل بیت کو مانتے ہو۔ پرانے زمانے میں کیونکہ وہاں زیادہ تر اہل سنت والجماعت تھے، لہٰذا تم کس طریقے سے اس مذہب پر اچانک جو ہے وہ قائم ہوئے ہو۔ تو وہاں کے ایک بزرگ شخصیت نے ایک واقعہ سنایا جو بحر الانوار میں اس طریقے سے نقل کیا گیا ہے اور لکھا ہے کہ ایک زمانہ تھا جو قبیلہ بنی راشد اس کا نام تھا، اگر غالباً نام صحیح بول رہا ہوں تو قبیلہ بنی راشد کے جو بزرگ تھے وہ گئے حج کرنے کے لیے۔ پرانا زمانہ تھا، نہ بہرحال پلین اور نہ باس یہ سب چیزیں، تو بہرحال اس زمانے کی اپنی سواری سے وہ گئے اور جانے کے بعد جو ہے وہ حج کرنے لگے۔ لیکن واپسی میں جب وہ آنے لگے تو 2-3 آدمی تھے اور آنے کے بعد ایک منزل پہ وہ رک گئے کہ چلو پیچھے سے کوئی قافلہ آ جائے گا، چونکہ یہ والا قافلہ جو ہے دوسری طرف چلا گیا جن کے ساتھ ہم لوگ آئے۔ اب کچھ لوگ آئیں جو ایران کی طرف، تو ہم چلیں، پھر ایران بھی بہت بڑا تھا اس موقع پر، لہٰذا ہمدان کی طرف جانے والا کوئی قافلہ ہو تو اور بھی بہتر ہو جائے گا، تو انتظار میں تھے، لیکن تھکے ماندے تھے، لہٰذا آنکھیں لگ گئی اور سو گئے۔ اب جب سو گئے تو کوئی قافلہ دوسری طرف کا آیا، تو ان کے جو 2-3 ساتھی تھے اس طرف کے تھے وہ لوگ چلے گئے، اب یہ بیچارے اکیلے رہ گئے۔ اب جب آنکھ کھلی تو دیکھا صبح ہو گئی ہے۔ اب صبح ہو گئی ہے تو کہاں جائیں، کیا کریں، یہ سنی تھے، ٹھیک ہے، اہل سنت والجماعت سے تھے، لہٰذا انہوں نے خالق کائنات سے دعا کی اور کہا پاک پروردگار اہدنا الصراط المستقیم، مجھے راستہ دکھا، مجھے ہدایت کر، میں گھر کیسے جاؤں گا، اگر میں صحیح سلامت گھر پہنچا تو بہرحال یہ منت وہ منت، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ لہٰذا وہ گئے اور جانے کے بعد جو ہے خالق کائنات سے کریا و زاری و التماس کی۔ اس کے بعد اب یہ چل پڑے کہ کچھ نہ کچھ تو بہرحال دن نکل گیا، کوئی نہ کوئی تو انسان ہوگا، کوئی راستہ ہوگا، کہیں سے پوچھیں گے۔ تو جاتے جاتے دیکھا ایک عظیم محل نظر آیا، بڑا خوبصورت، باغ باغیچہ، پھول پھلواری، اور کیا شان و شوکت۔ تو دل میں سوچا کاش اس کے اندر مجھے جانے کا موقع ملے اور میں دیکھوں۔ وہ بہت میں آ گئی، اتنی خوبصورتی، منظم، سجا سجایا۔ تو بہرحال نزدیک چلے گئے تو ایک مرتبہ جب قصر کے نزدیک گئے تو ایک گیٹ کیپر یا دربان یا جو بھی کہہ لیجئے، اس نے آ کے استقبال کیا اور بہت ہی اچھے اخلاق کے ساتھ السلام علیکم کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید، تم آؤ اور تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں اندر سے جو ہے وہ بلایا گیا ہے۔ تو یہ اور بھی خوش ہو گئے، کہا کہ تھوڑا سا رکو ہم آتے ہیں۔ تو اندر گئے اور تھوڑی دیر کے بعد آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا اندر تم کو بلایا جا رہا ہے۔ اب جیسے جیسے ان کا گزر ہوتا گیا، وہ شان و شوکت و جلال و ایک عجیب بھینی بھینی خوشبو، اور بہرحال اس کے بعد اس محل کے بہت مختصر عرض کر رہا ہوں چونکہ اس داستان کو، محل کے وسط میں قصر ہے جو مزین ہے، اور اس مزین قصر میں جب پہنچے تو دیکھا تخت پر ایک چاند کا ٹکڑا ہے جن کے نور سے جیسے کہ رات کے اندھیرے میں بھی لوگ راستہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اس شخص نے بہت سے آج تک ایسا خوبصورت جواب نہیں دیکھا، جبکہ یہ ہمدان کا رہنے والا ایرانی بھی ہے، اور ایرانی لوگ طبیعتاً خوبصورت بھی ہوتے ہیں، ہمدان کے اور بھی خوبصورت ہوتے ہیں، ٹھنڈے علاقے کے لوگ، لیکن بہرحال یہ اس کی حسن کو دیکھ کے جو ہے مبہوت ہو گئے۔ تو وہ سمجھ گئے، تو کہا کہ تم مجھے پہچانتے ہو؟ کہا کہ نہیں، میں آپ کو نہیں پہچانتا ہوں، آپ کون ہیں؟ تو کہا انا المہدی القائم، میں مہدی قائم عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ہوں۔ تو ایک مرتبہ جو ہے یہ خوشی سے نہیں سمایا، کہا فرزند نبی؟ کہا کہ ہاں۔ فرزند فاطمہ؟ کہا کہ ہاں۔ تو کہا تب کبھی تم نے ہم کو دیکھا؟ کہا کہ نہیں، ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال بہت ہی شفقت اور مہربانی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے، گفتگو کی، فضائل اہل بیت کو انہوں نے بیان کیا اور اپنے آمد کے علائم بھی کچھ ان کو بیان کیا، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ظہور کے لیے بھی لوگوں سے دعا کرنے کے لیے، اور ان کے فیملی کی مشکلات سے یہ وہ اس کے لیے بھی آپ نے دعا فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد بہترین ان کی پذیرائی ہوئی اور وہاں سے وہ چلنے لگے، تو ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا خادم کو اشارہ کیا تو خادم نے دیا۔ اس زمانے میں دینار یعنی سونے کا سکہ تھا اس کے اندر،
تو وہ لے کر چلے اور بہت ہی خوش ہوئے، آج میرے جو ہے وہ دیدار ہو گیا ایسی شخصیت کا وغیرہ وغیرہ۔ تو وہاں سے وہ چل پڑے اور آنے کے بعد خادم کہنے لگے چلیے میں آپ کو راستہ دکھاتا ہوں۔ تو وہ لے کر کچھ دیر چلے، اس کے بعد جو ہے وہ اچانک دیکھا وہ پیچھے جو ہے وہ خادم ہیں اور آگے وہ ہیں، لیکن اچانک خادم نے پوچھا کہ بتاؤ کون سا ایریا تم کو نظر آ رہا ہے؟ کہا کہ حضور ہمارے ساتھ کیمرہ مین شاد بھائی ہیں، 2025 کا یہ شعبان ہے، 1446 کا، تو شعبان کا مہینہ امام کو یاد نہ کریں، ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا، انہوں نے پوچھی یہ ایریا مجھے جانا پہچانا سا لگ رہا ہے۔ کہا کہ تم نے صحیح پہچانا، بتاؤ تو کون سا ایریا ہے؟ کہا ہمارے ہمدان کے بازو میں ایک اسد آباد ہوتا ہے، یہ اسد آباد جیسا لگ رہا ہے۔ کہ تم نے صحیح پہچانا، یہ اسد آباد ہے، آپ جا سکتے ہو؟ کہا کہ ہاں جا سکتے ہیں۔ اسی اسنا میں گفتگو تھوڑی بہت اور ہوتی رہی، اس کے بعد اچانک جو ہے انہوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ نہیں نظر آئے اور پھر وہ گھر چلے گئے۔ بہرحال اس زمانے میں مدت کا سفر، مہینوں کا سفر، اور اچانک، اور سب سے پہلے وہ جو ان کے دوسرے ساتھی وغیرہ دوسرے قافلے میں تو ان سے بھی پہلے گھر پہنچ گئے۔ گھر والوں نے پوچھا کہ ماجرا، حالانکہ خیر پھر سب لوگ جمع ہوئے، بھائی سب گئے تھے، تم نے حج بھی کیا ہے یا نہیں کیا، تم اتنے جلدی کیسے آ گئے؟ اس کے بعد جب قافلہ آیا انہوں نے تصدیق کی کہ نہیں بھائی یہ تو حج میں تھے، مینا میں ہمارے ساتھ تھے، عرفہ میں ہمارے ساتھ تھے، سنگریزی میں ہمارے ساتھ تھے وغیرہ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ اتنی جلدی آ گئے، تنہا آ گئے؟ خیر انہوں نے جب دیکھا اصرار بڑھا تو انہوں نے اپنے قبیلے کو جمع کیا، قبیلے کے سردار نے، بنی راشد کا یہ قصہ ہے۔ تو انہوں نے پھر واقعہ بیان کیا، میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا اور میں نے اس نورانی شخصیت کو دی، اور اس کے دیکھنے کے بعد میں بس عشق نبی کو جیسے کہ اپنے اندر دیکھ رہا ہوں، نور نبی کو میں اپنے اندر جو ہے بیدار پا رہا ہوں، اور میں مبہوت ہو گیا، اور ان کے اخلاق، ان کے گفتار اور ان کے عالمانہ گفتگو جو انہوں نے کی، بہرحال طولانی نہ ہونے کی وجہ سے واقعہ میں مختصر عرض کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد سے کہا کہ اچھا وہ دینار کھولا جائے، دیکھا جائے، چونکہ اس زمانے میں دینار وغیرہ بہت کم چلتا تھا۔ تو انہوں نے جو وہ تھیلا کھولا تو اس میں غالباً ایک کتاب میں 22 دینار، ایک کتاب میں 21 دینار لکھا ہوا تھا، وہ انہوں نے دیکھا، اور اس میں مہر لگی ہوئی تھی قائم آل محمد علیہ السلام کی۔ تو بہرحال اس کے بعد سے قائم آل محمد کے بارے میں انہوں نے تحقیق کرنی شروع کی۔ اس کے بعد مکتب امامیہ اثنا عشریہ سے ان کو لگاؤ ہو گیا اور اس مذہب کی طرف وہ چل پڑے۔ بہرحال جہاں بھی ہیں مومنین، ہم دعا کرتے ہیں امام زمانہ کا سایہ ساتھ میں رہے مومنین کے، اور یہ امام زمانہ کا آخری قول ہے کہ کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جو ہم تمہیں نہیں دیکھتے ہیں، تمہاری حفاظت نہیں کرتے، ہماری نگاہیں تمہارے اوپر ہے۔ ہم بھی دعا گو ہیں سرزمین نیپال کے، نیپال گنج سے نزدیک ببئی ایک ایریا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، جھرنا یہ آپ دیکھ رہے ہیں، جھرنے کے بازو میں آج ہم نے یہ واقعہ مکمل کیا۔ والصلاۃ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ملیں گے اگلے ٹائم کسی اور واقعے کے ساتھ۔